بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ علی حبہ جنہ وصی المصطفیٰ حقہ، قسیم النار والجنہ، امام الانس والجنہ۔ 16واں معرفت انگیز دور علوی ہفتہ زیر اہتمام انجمن فیض حسنین انشاءاللہ امسال بھی سابقہ روایات کے مطابق منعقد ہوگا۔ تاریخ 12، 13، 14، 15، 16 اگست سن 1974 عیسوی۔ عالم اسلام کے مفکر و خطیب، میلاد العلماء، مورخ دوران، محقق زماں علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامون-پوری، مجتہد الازہر، پی ایچ ڈی، الازہر یونیورسٹی مصر، صدر شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اپنے روح پرور بیانات سے مستفید و مصاب فرمائیں گے۔ مقام امام باڑہ گول کوٹھی، کلکتہ۔ وقت 7:30 بجے شب۔ وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ مستورات کے لیے پردے کا انتظام رہے گا۔ المکلف ارکان انجمن فیض حسنین، کلکتہ۔ شاعری۔ اس امر سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ علامہ کامون-پوری ایک زبردست صاحب فکر اور بے حد زود کو شاعر بھی تھے، کیونکہ انہوں نے بحیثیت شاعر کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن جو لوگ آپ کے زمانے طالب علمی سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا شاعرانہ ذوق کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا، اور شعر گوئی کا بڑا ملکہ تھا۔ اس زمانے کے جو ساتھی موجود ہیں انہیں وہ تمام علمی اور ادبی محفلیں یاد ہیں جن میں آپ اپنا کلام پڑھا کرتے تھے۔ جناب غلام صابر قدیری سندلوی صاحب لکھتے ہیں، علامہ کامون-پوری جہاں ایک طرف جید عالم دین اور مفتی شرع متین تھے، وہیں دوسری طرف وہ ایک بلند پایہ خوش فکر اور خوش گو شاعر بھی تھے، اور اشک تخلص فرماتے تھے۔ انہیں غزلیات اور خصوصیت سے سلام و قصائد پر بڑا کمال حاصل تھا۔ یہ نعمت ان کو مولانا سید فرزند حسین صاحب ساخر لکھنوی مرحوم سے حاصل ہوئی تھی، اور خود مولانا کامون-پوری اپنے استاد کا نہایت ادب سے ذکر کیا کرتے تھے۔ جناب غلام صابر قدیری سندلوی، پاٹا نالہ، لکھنؤ۔ روزنامہ قومی آواز، لکھنؤ، 28 اگست سن 1974 عیسوی۔ آپ نے بہت کم سنی سے شعر کہنے شروع کیے تھے۔ اردو میں ذاکر لکھنوی صغیر مرحوم اور علامہ آرزو سے اصلاح سخن لیتے تھے۔ علامہ آرزو آپ کی شاعرانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر تھے، آپ کی غزلوں اور قصیدوں پر انہیں سے اصلاح لی تھی۔ نوحہ ذاکر مرحوم کو دکھاتے، اس زمانے کے اشعار تو نہ محفوظ ہیں اور نہ یاد ہی ہیں۔ اس زمانے کا ایک شعر یاد تھا جو کبھی کبھی سنایا کرتے، کہتا تھا، یہ یزید لعین فوج شام سے ہے آج تک جلن مجھے حیدر کے نام سے۔ ایک غزل کے 2 شعر ذہن میں رہ گئے تھے، انہیں علامہ آرزو نے بہت پسند کیا تھا۔ دوزخ سے سابقہ ہے مجھے ہجر یار میں، شعلے بھڑک رہے ہیں دل بے قرار میں، مت پوچھ مجھ سے چھیڑ کے فصل خزاں کا حال، صیاد ہم اسیر ہوئے تھے بہار میں۔ آپ نے صنعت نکالی تھی کہ ایک بھی لفظ عربی یا فارسی کا نہ آنے پائے۔ اردو کے علاوہ عربی فارسی میں بھی طبع آزمائی کی۔ عربی فارسی میں اکثر مفتی محمد علی صاحب سے اشعار پر اصلاح لی۔ علامہ تابصرہ فرماتے تھے کہ ہر روز جامع ناظمیہ کی روش کا ایک چکر لگایا کرتا تھا اور مشق کے طور پر 20-25 شعر روز کہہ لیتا اور انہیں لکھ کر پلنگ کے نیچے ڈال دیتا۔ اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو محفوظ رکھوں یا شائع کروں۔ شعر کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مشق سخن جاری رہے اور روانی پیدا ہو جائے۔ جو ساتھی طلباء میرے کمرے میں رہتے تھے وہ انہیں اٹھا لیتے اور اپنے نام سے شائع کراتے اور مشاعروں میں پڑھتے۔ اکثر لوگ مجھ سے لکھوا کے بھی لے جاتے۔ میں خود سے کسی محفل میں اپنا قصیدہ یا غزل نہیں پڑھتا۔ طالب علمی کے زمانے میں آپ کا کلام رسالہ، حسن ادب، پاٹا نالہ، لکھنؤ، اخبار حقیقت، لکھنؤ، الصراط، لکھنؤ اور حقائق، لکھنؤ وغیرہ میں شائع ہوا۔ دہلی کے ایک رسالہ صدائے عام کے ایڈیٹر کی فرمائش پر آپ نے بہت سے اشعار بھیج دیے، جس میں سے کئی 100 شعر منتخب کر کے ایڈیٹر نے رسالے میں شائع کیے۔ آپ کے ہم عصر اور ساتھی آپ کی شاعری اور زود گوئی کے متعلق کئی واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ 13 رجب کے موقع پر جامع ناظمیہ میں طرحی مشاعرہ تھا، مصرع طرح تھا،
گلزار امامت میں پھر تازہ بہار آئی۔ آپ کے ایک ساتھی قصیدہ کہہ رہے تھے، پھر کا لفظ کھٹک رہا تھا، وہ کافی پریشان تھے۔ علامہ کامن پوری نے فوراً اس پر مصرع لگا دیا، جب باغ نبوت کے گل ختم ہوئے سارے، گلزار امامت میں پھر تازہ بہار آئی۔ جب یہ شعر مشاعرے میں پڑھا گیا تو اس مصرعے پر دھوم مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ مولانا کا کہا ہوا ہے، تو سب نے کہا وہی ایسا مصرع لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سب ساتھی، جن میں علامہ کامن پوری بھی شامل تھے، کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ نکاح کے بعد شعراء نے سحرے پڑھنے شروع کیے۔ ہم لوگ جس طرف سے شریک ہوئے تھے اس طرف کوئی بھی صحرا یا نظم کہہ کر نہیں لے گیا تھا۔ چنانچہ علامہ کامن پوری سے نظم کہنے کی فرمائش کی گئی۔ جب تک ایک شاعر اپنا کلام پڑھتا رہا، آپ نے اتنی دیر میں برجستہ ایک نظم تیار کر لی۔ علامہ کامن پوری کے ایک اور ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ انجمنیں نوحے پڑھ رہی تھیں۔ کسی انجمن نے آپ سے نوحہ نظم کرنے کی فرمائش کی۔ آپ شعر کہہ کہہ کے دیتے جاتے اور لوگ نوحہ پڑھتے جاتے۔ دورہ طالب علمی کے بعد آپ کی علمی مشغولیات بڑھتی گئیں اور شعر و شاعری کی طرف توجہ کم ہو گئی، مگر افتادہ طبق کے تحت اکثر دوسروں کو کہہ کر دے دیتے، لیکن روانیوں اور برجستگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زودگوئی کا یہ عالم تھا کہ آخر وقت یہ کیفیت تھی کہ آپ کسی اہم تحقیق و تصنیف میں کتنے ہی منہمک اور متفکر ہوں، کوئی اصلاح کے لیے شعر پیش کرتا تو فوراً اصلاح کر دیتے، یا کسی خاص موضوع پر شعر کہنے کی فرمائش کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے، اور اسی طرح پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ملکہ بہت کم لوگوں کو ودیت ہوتا ہے کہ ذہن کو ہر موقع پر متوجہ رکھ سکیں اور کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت شعر کہہ سکیں۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ولادت اور وفات کے موقع پر ہم لوگوں کو برجستہ قطعات اور نظمیں اور نوحے کہہ کر پڑھنے کے لیے دیتے۔ ایک بار کا واقعہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ آپ مقامات مقدسہ کی زیارت اور اسلامی ممالک کے سفر کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اسباب سفر تیار تھا، رکشہ لانے کے لیے آدمی جا چکا تھا۔ اس وقت آپ سفر کی صعوبتوں اور کئی مہینے کے لیے بچوں کی جدائی کے خیال سے بے حد متفکر و غمگین تھے۔ ہم سب آپ کے گرد بیٹھے تھے اور آپ نصیحتیں کر رہے تھے۔ کچھ آپ کے فکر اور تردد کو دور کرنے کی غرض سے میں نے اپنی ایک تازہ نظم آپ کو دکھائی۔ آپ نے برجستہ نظم پر اصلاح کر دی اور فوراً رکشے پر سوار ہو گئے۔ آپ کا ادبی ذوق بڑا اعلیٰ تھا۔ عربی، فارسی اور اردو ادب پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی۔ تینوں زبانوں کے مشہور شعراء کا کلام اکثر پیش نظر رہتا۔ سینکڑوں اشعار آپ کو زبانی یاد تھے۔ اردو میں اقبال، غالب اور انیس کا کلام آپ کو بہت پسند تھا۔ اچھا شعر سن کر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور دیر تک شعر پڑھ پڑھ کر محسوس ہوتے رہتے۔ مرزا غالب پر آپ نے کافی لکھا ہے جو نامکمل مسودے کی شکل میں موجود ہے۔ آپ نے اپنا کلام کبھی محفوظ نہیں کیا۔ چند مطبوعہ نظمیں اور قصیدے ملے ہیں۔ جناب محمد علی صاحب ضیاء، جو والد کے رشتہ دار ہیں اور آپ سے شرف تلمذ بھی رکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ ان کا اردو دیوان مکمل تھا، جو ضرور ہے کہ ان کے کتب خانے کے کسی گوشے میں پڑا ہو۔ مکتوب بنام اندلیب سہرا، مورخہ 14 اکتوبر سن 1976 عیسوی۔ بہرحال ابھی تک اردو دیوان مجھے دستیاب نہیں ہوا ہے، جو مطبوعہ کلام دستیاب ہو سکا ہے پیش خدمت ہے۔ اردو سے زیادہ عربی میں آپ نے طبع آزمائی کی۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام کے فضائل و مصائب اور دیگر اسلامی موضوعات پر عربی میں بکثرت نظمیں لکھیں، جن میں سے کچھ مصر، عراق اور ہندوستان کے اخبار و رسائل میں شائع بھی ہوئے۔ سبع معلقہ، دیوان متنبی، حماسہ ابو تمام وغیرہ کی بحروں پر طبع آزمائی کی۔ عربی کے 2 قلمی مجموعے کلام بنات الافکار اور الادب المنظوم موجود ہیں۔ ان میں غزلیں، قصیدے، مرثیے اور قطعات وغیرہ شامل ہیں، چند پیش کیے جاتے ہیں۔ نفسیات توبہ۔ حر کی عبرت ناک توبہ کا ہم سے سخت گیر مطالبہ۔ آغاز سال میں ہمیں محاسبہ اعمال کا پروگرام بنا لینا چاہیے۔ پسینہ پوچھ ماتھے سے بس اب غرق پشیمانی، ادائیں شرم کی دیکھیں حیا کی آنکھ پہچانی۔ کہاں تک سر رہے گا خاک اور پرمنفعل، بس بس ہوا جاتا ہے اشکوں سے زمانے کا لہو پانی۔ ہراساں اس قدر ہوتا ہے کیوں تو جانتا بھی ہے، اگر مجرم ہے لاسانی تو منم بھی ہے لاسانی۔ خوشا ہمت پشیماں ہونے والوں کے ارادے ہیں کہ دھوئے جائیں گناہ اتنا تو چل کے آبے پیشانی۔ ارے او نفس سرکش تابکے یہ غفلتیں تیری، کہیں جانا ہے تجھ کو ہونا اتنا محو نادانی۔
ہفتہ وار اثرات لکھنؤ 28 سفر سن 1349 ہجری مطابق 25 جولائی سن 1923 عیسوی جلد نمبر 3 نمبر 5 صفحہ نمبر 1۔ اس زمانے میں اثرات کے آپ نائب مدیر بھی تھے اور مدیر سعادت حسین ماہر لکھنوی تھے۔ اخلاص عمل۔ اثر خام فاضل مشرق۔ اخلاص عمل کیا ہے؟ اخلاص عمل اس کو کبھی سوچا بھی ہے؟ جس عمل پر تجھ کو غرہ ہے کبھی پرکھا بھی ہے؟ جادے پیمائے عمل ہے اور نابینا بھی ہے، راہ ناہموار ہے، رہزن بھی ہے، خطرہ بھی ہے۔ کاوش بیجا میں اپنی زندگی کھوتا ہے تو، بے ثمر ہے اس طرح تخم عمل بوتا ہے تو۔ کیوں اندھیری رات میں بے شم کے جاتا ہے تو، خوف غارت گر سے دل کو مطمئن پاتا ہے تو۔ دشت پر وحشت میں بھی کیا دل کو بہلاتا ہے تو، دل میں کیوں اندیشہ منزل نہیں لاتا ہے تو۔ سچ بتا گم کردہ راہی سے تو شرماتا نہیں، بے اصولی سے ہر ایک جا ٹھوکریں کھاتا نہیں۔ کشور اخلاق کا دوسرا تاجدار درمد ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سبط اکبر کی زیارت کوئی کیا کر سکتا، آنکھ چہرے پہ ٹھہرتی نہ تھی پارے کی طرح، آنکھ چہرے پر ٹھہرتی نہ تھی پارے کی طرح، روئے روشن کے قریب آ نہ سکا خط نگاہ، جل گیا تارے نظر ٹوٹ کے تارے کی طرح۔ درمد حضرت علی علیہ السلام۔ ظلمت دہر میں آئے مہ کامل کی طرح، طے کیا جادے مقصود کو منزل کی طرح، قائم آل محمد جو نہ ہوتا کوئی، بیٹھ جاتی یہ زمیں بیٹھے ہوئے دل کی طرح۔ الوائز لکھنؤ نمبر 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9۔